الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء قيل يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغربا والزكاة مغنما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، بڑی ہی خوشی اور مسرت کی گھڑی ہے. یہ پروگرام مسجد کی تعمیر اور توسیع کے تعلق سے منعقد کیا گیا ہے. جو مغرب کے وقت سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ دیر رات تک یہ پروگرام چلے گا. میرے بعد بھی بہت ہی معزز ہستی اور معزز علماء اکرام تشریف لائیں گے، ان کے بھی خطابات ہونے ہیں. اس لیے آپ لوگ یہ جانے کا ماحول نہ بنائیں، اٹھک بیٹھک نہ کریں. آپ سے میں نے شروع ہی میں کہا کہ آپ اطمینان سے جگہ لے کر کے بیٹھ جائیں اور غور سے آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر صرف جمعہ کے خطاب کو غور سے عمل کے نیت سے مسلمان سن لے تو نہ ہی جلسہ کرنے کی نوبت آئے گی، نہ ہی اجتماع کرنے کی نوبت آئے گی. عمل کا ارادہ ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے. ہر جمعہ کو کسی نہ کسی عالم کا خطاب ہوتا ہے، ہر موضوع پر تقریر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد علاقے میں بے شمار جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود مساجد خالی، نمازی غائب. پتہ یہ چلا کہ عمل کا ارادہ نہیں ہوتا. اگر عمل کا ارادہ ہو تو ایک تقریر زندگی کو بدلنے کے لیے کافی، ایک تقریر. لیکن ہم اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی تقاریر کر لیتے ہیں، ہر موضوع پر ہمارے کان تک باتیں ٹکراتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے زندگی میں تبدیلی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. میرے بھائیوں، آپ یاد رکھنا کہ جتنے بھی جلسوں میں ہم سب لوگ شریک ہوتے ہیں اور جتنے بھی بیانات ہم سنتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ بندہ بتا یہ بات تجھے پہنچی تھی کہ نہیں، یہ مسئلہ تجھے بتایا گیا تھا کہ نہیں. اگر اللہ کے سامنے بندہ یہ کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، اس مسئلے کو کسی نے بتایا ہی نہیں، اس مسئلے پر کسی عالم نے ہمیں سمجھایا ہی نہیں، تو آپ جتنے جلسوں میں شریک ہوئے ہیں، جتنے مسجد کے
جمعہ میں آپ شریک ہوئے ہیں، جتنے علماء کی تقاریر آپ سنے ہوں گے، تمام ریکارڈ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ سنو، دیکھو اس کو پڑھو، اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ بغلے جھانکیں گے؟ جھوٹ بولیں گے؟ نہیں، آپ کو خود ان دفاتیر کو پڑھنا ہے۔ آپ پڑھیں گے کہ بھدوریا کے جلسے میں بھی شریک ہوا، بجلیا کے جلسے میں بھی شریک ہوا، فلاں گاؤں کے جلسے میں بھی شریک ہوا، فلاں مسجد کے جمعہ میں بھی شریک ہوا، فلاں عالم کی تقریروں میں کوئی ہم نے سنی، فلاں موضوع پر سنا، یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہوگی۔ اس وقت بات کے کہاں جائے؟ ہم لوگوں نے کان کو عیاشی کی جگہ بنا لیا، صرف سننے میں مزہ ہے، عمل ہمارا کام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان جس طرح نیت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اسے توفیق بھی دیتا ہے۔ اگر ہماری نیت ہے کہ ہم تقریر سنیں گے اس ارادے سے کہ عمل کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کی آپ کو توفیق دے۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ جب تک ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور علماء اکرام کی تقاریر سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے ہمیں بتائیں۔ ہاں انشاءاللہ عمل کریں گے ماشاءاللہ سارے لوگ۔ اور جس وقت تک جلسہ ہو، چاہے وہ 11 بجے رات تک، 12 بجے رات تک، ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس جلسہ کو کامیاب بھی بنانا اور آخری دم تک ہمیں انشاءاللہ ڈٹے رہنا۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک لمبی حدیث پڑھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، کہ جب میری امت پر 15 طرح کی 15 قسموں کی بلائیں، 15 قسموں میری امت مبتلا ہو جائیں گی، تو چاروں طرف سے بلائیں مصیبتیں ان کو گھیر لیں۔ اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، قیل وما هي یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 15 چیزیں کیا ہیں؟ ذرا آپ ہمیں ان کی تفصیل بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وعطا رجل زوجته وعق امه وبر صدیقه وجفا اباه۔ آپ نے فرمایا کہ جب مال غنیمت میں خیانت کرنے لگے، جب امانت میں خیانت کرنے لگے، زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس اور تاوان سمجھنے لگے، عطا رجل زوجته، اور آدمی اپنی بیوی کا غلام ہو جائے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے اور دوستوں سے محبت کرنے لگے، وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں شور ہنگامہ برپا ہونے لگے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کا رہنما اس کو منتخب کیا جائے جو لوگوں میں سب سے زیادہ کمینہ ہو، گھٹیا قسم کا ہو، اور لوگوں کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے۔ شراب عام ہو جائے گی، ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے، ناچنے گانے والی عورتوں اور ناچ گان کے سامانوں سے لوگوں کو محبت ہو جائے گی، بعد والے پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ جب یہ 15 چیزوں میں میری امت مبتلا ہو جائیں گی تو پھر میری امت کی خیر نہیں ہے، یہ امت تباہ و برباد ہے۔
اذا کان المغنم دولا، جب مال غنیمت میں خیانت کرنے لگے، جب جنگ ہوتی ہے دونوں فوج آپس میں لڑتے ہیں، اسلامی فوج اور پھر غیر اسلامی فوج، جو کافروں کی فوج، مشرکوں کی فوج، اسلام کے خلاف جو لوگ بھی اسلام کو ٹکر کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، جب دونوں کی لڑائی ہوتی ہے تو اس لڑائی میں اسلامی فوج کو غلبے کی صورت میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس مال غنیمت میں جو خیانت کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ خیانت کی علامت ہے کہ مال غنیمت میں خیانت کرتا ہے۔ والامانۃ مغنما، کسی کے پاس امانت رکھی جائے وہ خیانت کرتا ہے۔ آپ کے پاس کسی نے پیسہ رکھا 100 کا نوٹ کہ آپ کے پاس میں بطور امانت کے رکھ رہا ہوں، آپ اسے رکھیے، آپ اس 100 روپے کے نوٹ کو خرچ کر لیے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ مدرسے کا مؤتمن، مدرسے کا ناظم، مسجد کا متولی اگر وہ پیسے کو بدلتا ہے، پیسے نوٹ کو بدل دیتا ہے کہ چلو نوٹ کو ہمارے گھر میں بھی ہے اور نوٹ یہ بھی ہے، اس کو میں خرچ کر لیتا ہوں، یہ امانت میں خیانت ہے۔ آپ کو کسی نے پیسہ دیا رکھنے کے لیے، روپیہ دیا رکھنے کے لیے کہ آپ یہ 50,000 روپے کو آپ رکھیں، اگر آپ نے اس سے اجازت نہیں دی کہ میں خرچ کر سکتا ہوں کہ نہیں، میں بدل سکتا ہوں کہ نہیں، تو یہ امانت ہے۔ اگر آپ اس 50,000 میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں یا تمام رقوم کو خرچ کر دیتے ہیں یا بدل دیتے ہیں، یہ خیانت ہے۔ تو امانت میں خیانت کرنا یہ بھی مصیبت آنے والی ہے، پریشانی لانے والی ہے، بلاؤں کو دعوت دینے والی ہے۔ کسی صاحب کے پاس ایک صاحب اپنے علاقے حج کرنے جا رہے تھے، آزو بازو گاؤں کے ہیں، گاؤں کا نام نہیں بتاؤں گا، حج کرنے جا رہے تھے، ان کے پاس کسی نے 20 ڈسمل زمین بطور امانت کے رکھی تھی۔ جب حج کرنے جانے لگے تو ان کے بیٹے آئے کہ آپ ان کو کہیے کہ ہماری زمین کو واپس کر دیں۔ اس میں بھی گیا تھا، بہت سمجھایا کہ آپ زمین واپس کر دیجئے، آپ مقدس سرزمین جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ہم سے فروخت کر دی تھی، گواہ بھی آ کر گواہی دے رہا ہے، نہیں یہ بطور امانت کی زمین رکھی گئی تھی، فروخت نہیں کی گئی تھی، یہ غلط بول رہے ہیں، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے دینے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ کس کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ اولاد کے لیے، وہ اولاد جو آپ کو دیکھ کر بھاگنے والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ارے بھائیو، اللہ فرماتا ہے یہ اولاد جس کو آپ نہ جانے کس طرح سے کھلاتے ہیں، حرام ہو، حلال ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، لوٹ مار کر کے ہو، آپ ان کو کھلاتے ہیں، آپ ان کی پرورش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، دوست دوست کو دیکھ کر بھاگے گا۔ جس اولاد کے پیچھے ہم اتنے پڑے ہوئے ہیں اس کو ہمیشہ سکھی رہے، کبھی دکھ زندگی میں نہ آئے، اور اس کو سکھ پہنچانے کے لیے چاہے لوٹ مار کرنا پڑے، چاہے چوری کرنا پڑے، ڈکیتی کرنا پڑے، کسی کا مال ہڑپنا پڑے، امانت میں خیانت کرنی پڑے، کر لیتے ہیں، لیکن انجام کیا ہوگا؟ پٹائی کس کی ہوگی؟ باپ۔ کس کی پٹائی ہوگی بھائی؟ باپ۔ بیٹا عرض کرے گا، باپ جیسے ہی بیمار پڑا، اب بیٹا لوگوں کے پاس تذکرہ کرتا ہے کہ میرے ابا نہیں رکیں گے، لگتا ہے کہ اس بیماری میں مر جائیں گے، بھئی علاج کرا دو، پورنیہ لے جاؤ، آگے لے جاؤ، تمہارے پاس زمین ہے، 25 بیگھے زمین ہے، 10 بیگھے اس میں سے ایک ٹکڑا بیچ دو۔
ارے سارے ڈاکٹر جواب دے دیے اب گھر میں ہی رکھو، ایک آدھ مہینے کا مہمان ہے۔ ارے جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ تو تم گویا کہ اپنے باپ کے موت کا انتظار کر رہے ہو کہ جلدی سے مرے تاکہ ہم جائیداد پر قبضہ کر کے عیش کریں، اور باپ لوگوں کے مال کو ہڑپ کر زمین جائیداد کو بچایا اپنی اولاد کے لیے، اولاد اس کو بیچ کر کھانے کے لیے تیار ہے، اور قبر میں پٹائی کس کی ہوگی، کٹائی کس کی ہوگی؟ باپ۔ کبھی کوئی بیٹا گیا قبر کے پاس، ابا آپ نے جو جائیداد آپ نے جو جائیداد چھوڑا، آپ نے جو زمین چھوڑی، وہ ساری زمین پر تو ہم قابض ہو گئے، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ذرا اب ہمیں بتائیں۔ ایک بھی بیٹا نہیں گیا قبر کے پاس، حتیٰ کہ یہاں تک سننے میں آیا کہ اگر باپ کسی دکاندار سے ادھار لے کر مر گیا تو بیٹا ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دکاندار آیا کہ بھئی تمہارے ابا سامان لے کے گئے تھے، اتنے 1000 روپے ہم پاتے ہیں، تم دے دو۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا قبر میں ہے، مجھ سے جا کر پوچھو، اب نہیں جانتا اسے۔ تو میرے بھائیوں، جس اولاد کے لیے ہم پریشان ہیں وہ اولاد مرتے ہی بے وفائی کرنے کو تیار ہے، تو کل قیامت میں وہ اولاد ساتھ کہاں سے؟ کل قیامت میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس وقت وہ اولاد کیسے بچائے؟ نہیں بچا سکے۔ اس لئے میرے بھائیوں، ہمیں خود اپنی فکر کرنی ہے۔ اگر آپ کسی مسجد کے متولی ہیں، کسی مسجد کے ذمہ دار ہیں، اگر آپ کسی مدرسے کے ناظم ہیں، ذمہ دار ہیں، سیکریٹری ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ امانت میں خیانت نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی بطور امانت کے چاہے رقم رکھے، چاہے زمین رکھے، چاہے کوئی اور سامان رکھے، امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں خیانت نہ کی جائے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے۔ نماز ہم سب کو یاد ہے، نماز بہت یاد ہے کہ ایک وقت اگر کوئی نماز چھوڑ دیا تو 2 کروڑ 88 لاکھ برس جہنم میں جلے گا، ہے نا؟ لوگ بیان کرتے ہیں اتنے سال جہنم میں وہ جلے گا، لیکن نماز کے بارے میں تو پتا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں معلوم ہے تو کان میں ڈھکن لگائے ہوئے زکوٰۃ ادا کرو بھائی، زکوٰۃ فرض ہے، نماز جس طرح فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، مال ہمارا کم ہو جائے۔ 1 لاکھ کسی کے پاس ہے، اگر وہ زکوٰۃ نکالے گا 2500 کم ہو جائیں گے، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ 1 لاکھ میں 2500 کم ہو گیا تو میرا 1 لاکھ رہا کہاں، اچھا اگلے سال نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یحمى علیہا، کہ جس دن قیامت ہوگی اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر جو عذاب مسلط کریں گے، جو سزا ہوگی، جتنے مال کو اس نے دنیا میں جمع کر رکھا وہ تمام مال کو پگھلا کر اس کے پہلوؤں پر داغا جائے۔ ایک اژدھا، بڑا اژدھا اس کے پیچھے دوڑے، وہ بھاگتا جائے گا۔ وہ اژدھا کہے گا ارے بھائی کیوں بھاگ رہے ہو، میں تو تمہارا دوست ہوں۔ وہ آدمی کہے گا تو اژدھا ہے، تو میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں میں تیرا دوست ہوں، ذرا غور سے مجھے دیکھو، میں تیرا دوست ہوں۔ وہ کہے گا تم میرا دوست کیسے ہو؟ دنیا میں جو مال تم نے جمع کر کے رکھا تھا وہی مال میں ہے، اللہ نے مجھے مسلط کیا ہے تم پر کہ میں تجھے پریشان کرتا رہوں، ڈستا رہوں۔ بے شمار اب تو بہت سارے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، گاؤں میں 50 لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جن پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ سدبرنا زمین آپ نے لی ہے،
1 लाख बीघा, 1 लाख एकड़, 2 लाख एकड़ गांव में 50% लोग ऐसे हैं, बल्कि 75% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ भरना जमीन लिए हुए हैं। 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, इस तरह के पैसे उनके जमा हैं। आप बैंक में रखो या सुधरना जमीन लो, पैसे तो जमा हैं। सुधरना जमीन खाने वाले 2 गुनाह में मुब्तला है। नंबर 1 सूद खाना हराम है, और नंबर 2 उस पैसे से ज़कात ना निकालना ये भी नाजायज है। 2 गुनाह में मुब्तला है। और कहते हैं मौलवी साहब हम पर ज़कात कहाँ फर्ज है, हम मालदार कहाँ है? अरे 2 लाख रुपए में तुमने जो सुधरना जमीन ले रखी है, उस 2 लाख पर ज़कात फर्ज है। अगर तुमने ज़कात नहीं अदा की, अल्लाह ताला ने ज़कात ना निकालने वालों के ताल्लुक से जो सजा मुतय्यन की है, उस सजा का आप मुस्तहिक हैं। तो नबी ने फरमाया आखिर जमाने में लोग ज़कात को टैक्स और तमाम समझेंगे, ज़कात अदा नहीं करेंगे। आज आप देख लीजिए, ज़कात अदा करने के लिए तैयारी नहीं। लॉकडाउन लगा, पिछले मार्च से अब मार्च 1 साल आ गए। इस 1 साल में कितने मदरसे वाले आपके पास आए? मदरसे वाले नहीं आए, मदरसा बंद। लोगों ने कहा अच्छा, कम से कम मौलवी लोग तो अब नहीं आते, मौलवी लोग अब नहीं आते हैं। बाद लोगों से हमने सुना बहुत अच्छा हुआ मदरसे बंद हो। मेरे भाई को अफसोस है मुसलमानों, दीनी किले के ताल्लुक से आपको ये रुझान है, अच्छा हुआ कि बंद हो गया। इस सर पे टोपी कैसे नजर आई? टोपी किसने आपको पहना? जिस्म पर ये लिबास जो आपके कहां से आया? इसी मदरसे से आया है। और मदरसे के पढ़े हुए लोग आप तक दीन की बात उन्होंने पहुंचाई, तो आपके सर पर टोपी आ गई, आपके चेहरे पर दाढ़ी आ गई, आपके जिस्म में शरीर लिबास आ गया। और हमारा नजरिया ये है, मदरसा बंद हो गया तो अच्छा हुआ, हमारा माल बच गया। माल बचा नहीं, डूबे हैं सनम तुमको लेके डूबे। हमारे यहाँ उशरा का भी यही हाल है। अभी मक्का आने वाला है, मक्का आने वाला। पिछले साल मक्का हुआ सबको, तो लोग मक्का निकालने के लिए तैयार नहीं। एक मदरसा है यहाँ मतरिया बगल में, एक मदरसा बाजू में और है, कुचेली है, एक मदरसा भोखरी है। अगर 3 गांव 4 गांव के बीच में एक मदरसा, अगर 4 गांव के लोग सिर्फ अपना उशरा जमा कर दें तो पूरे साल का खर्चा हो जाएगा। पिछले साल मक्का में लोगों ने मक्का नहीं लिखाया 1 क्विंटल 50 किलो 2 क्विंटल। मौलवी साहब को सारी रसीद कैंसिल करनी पड़ी। क्यों भाई? लोग देते ही नहीं, जाते जाते थक गए, देने के लिए तैयार नहीं, कहते अभी बेचा नहीं, बेच दिया, खर्चा हो गया, अब पंजाब से पैसा आएगा तो देंगे। पंजाब जाना बंद हो गया और रसीद हमने काट दी थी, अब हम कैंसिल करें। तो हम क्या कहें? डूबे हैं सनम तुमको लेके डूबे। मक्का हुआ 100 क्विंटल, 1 लाख रुपए जेब में गड्डी डाल दिया, गिनती कर रहा है। उसके बाद फौरन 25,000 रुपए निकाला। क्या किया? पाट बोल दिया हमारे इलाके में पूरे 5-5, 6-6, 10-10 बीघा पाट। अल्लाह मियां ने इतने बारिश बरसाए पिछले साल, इतने बारिश बरसाए, सैलाब ला दिया, सारे पाट खत्म। 25,000 चलेगा उधर। फिर किसानों ने कहा नहीं, अभी तो हमारे पास पैसे हैं। उसने कहा सोचा धान लगा लेता हूं, 10 बीघा धान लगा ली, 50,000 वो भी धान साफ। डूबे सनम तुमको लेके सब पैसा खत्म। पैसा खत्म हो गया कि नहीं? पूछिए किसानों से जाकर, अगर मैं गलत कह रहा हूं। सारे पैसे आपके पाट के सीजन में और धान के सीजन में खत्म हो गए। आप जहां कल खड़े थे वहीं आज भी खड़े हैं। अल्लाह मारता है, अल्लाह के यहाँ मार में जख्म नहीं लगता, लेकिन मार बहुत जबरदस्त होती है अल्लाह की तरफ से। इसलिए मेरे भाइयों, अगर चाहते हो कि फसल घर तक आए और ये पैसा बचकर तिजोरी में रहे, तो आज अपने दामन में इस बात को बांध लो, उसरा तो निकालो, उसरा निकालो। 1 क्विंटल में 5 किलो है, खेत में जैसे
जैसे ही तुम तैयार हुआ फौरन नहीं अलग कर दो। क्यों नहीं अलग करते? मक्का बेचेंगे गुलाम बाग में तब देंगे। आपने ठेका लिया, आप वही करो। अल्लाह फरमाता है वो आतु हक़्क़हु यौम हसादी, जिस दिन तुम काटो उसी दिन निकालो। हमारे किसान कहते हैं नहीं, ये मक्का फ्रेश दाना है, इसको बेचेंगे। ये दाना में थोड़ा कमजोर ही मदरसा वाला मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा धान होगा तैयार। ये धान पतला वाला घर में रखेंगे, मोटा वाला उसमें आगे का हिस्सा जिसको हमारी जुबान में खखरी बोलते हैं, है ना भाई, उस आगे के हिस्से को मिलाकर फकीर को, गरीब को, मिस्कीन को, मदरसा सबको देते हैं। और बेचारा 5 किलो लिखा, 5 किलो दिया वजन करके मदरसा ले गया बहुत खुशी से कि 50 किलो एक आदमी ने दिया। जब वहां सफाई करके वजन कर रहा है 40 किलो, 10 किलो खा दी। तो मेरे भाइयों, ये आदत हमारी बनी है, इसीलिए हम अपनी आदत को सुधारें। अगर हम ये सोचते हैं कि हम अल्लाह मियां को ठग रहे हैं, नहीं, अल्लाह को कोई ठगा ही नहीं आज तक। हम अपने आप को ठग रहे हैं। हमने आपको पिछले साल की मिसाल दी और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन साल भी आपके खेतों में शानदार फसल है। अगर आप इन फसलों से मुनाफा हासिल करना चाहते हैं, आपके घर तक इन तमाम फसलों के पैसे आए, आपकी तिजोरी में वो पैसे महफूज रहे, तो अल्लाह के रास्ते में जो अल्लाह का हक है उसको आप निकालो। वो आपका नहीं है, वो आपका नहीं है। अगर आप नहीं निकालते हैं फिर वही होगा जो होता हुआ आया है। मेरे भाइयों, आप चले जाइए सहारनपुर, चले जाइए आप देवबंद, वहां पर पूरे जिले में कमोबेश 500 मदरसे होंगे और दारुल उलूम देवबंद में सालाना बजट गेहूं और धान, हम जिस वक्त थे उस वक्त आज से 20 साल पहले 5000 बोल गेहूं लगता था सालाना, और सिर्फ 2 से 3 जिले के किसान वो तमाम गेहूं को दे देते हैं। हमारे यहाँ मदरसे में 25 बच्चे, 30 बच्चे, 25-30 बच्चे को भी हम सब खिलाने पे मौलवी साहब को भेजते हैं बॉम्बे, चेन्नई, मद्रास और दिल्ली, चंदा करके लाइए और हमारे बच्चों को पाल करके दीजिए, बड़ा करके जवान कर दीजिए, और हमारा जो ज़कात और फितरे का उशरे का पैसा रहेगा ये हम खुद टकारेंगे, हम मदरसे में। और तुर्रे इम्तियाज क्या है? अगर आपने 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो मदरसे में अनाज दे दिया, आप अपने बच्चे को मदरसा ले गए, मेरा बच्चा को दाखिला करा दीजिए, मेरा बच्चा ले लीजिए, तो आप क्या कह रहे हैं? हमारे बच्चों को फ्री खिलाइए मौलवी साहब। क्यों? अरे 50 किलो जो हम धान देते हैं, अरे भाई आप साहिब निसाब हो, 50 किलो जो आपने मैल दिया है वही मैल अपने औलाद को खिलाना चाहते हो। बाज लोग कहते हैं कि मदरसा गए तो मदरसा वालों ने हमें पूछा ही नहीं। मदरसा में ना चाय का इंतजाम, ना बैठने का इंतजाम, ना सलाम का इंतजाम। अरे भाई उस ज़कात का पैसा खाने के लिए आप कितना परेशान है, उस फितरे का पैसा खाने के लिए कितना परेशान है। भाई हम देते हैं सालाना 50 किलो, तो जब हम जाए उसी में से हम खिलाए। अजीब मामला हमारे यहाँ का है। मेरे भाइयों, अपने दिमाग को सही करें। जो मैल कुचैल हम जमा करते हैं उसी मैल कुचैल को खाने के लिए फिर हम पहुंच जाते हैं। अगर उस बेचारे ने नहीं खिलाया, 1 से 71 गाली बकते हैं बैठ कर। मेरे भाइयों, ये मदारिस इस्लाम के किले हैं। जब तक मदारिस जिंदा है तब तक इंशाअल्लाह इस्लाम भी ताबिंदा रोशन है। अगर ये मदारिस बंद हो गए तो फिर आप की खैर नहीं है। आप और हम जो कह रहे हैं कि शान से जिएंगे, नहीं, आपको लुकमा बनाने में टाइम नहीं लगेगा, दुश्मन को वक्त नहीं लगेगा, वो फौरन आपको लुकमा बना लेगा। लेकिन जब तक आपके दरमियान मदारिस कायम है, इंशाअल्लाह ये टीम तैयार होती रहेगी, आप तक खुराक पहुंचाएगी। खुराक दीनी खुराक, दीनी बात, इस्लामी बात, कुरानी बात, हदीसी बात
سنت کا طریقہ، نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، یہ ساری چیزیں آپ کی نسلوں تک پہنچتی رہے گی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مسلمانوں اگر تم سوچتے ہو کہ مدارس کو چندہ دیتے ہیں ہمارا احسان ہے، مولویوں کو چندہ دیتے ہیں ہمارا احسان ہے، تو تم اپنے چندے کو روک لو۔ جس طرح تم بزنس کر سکتے ہو، تجارت کرتے ہو، ملازمت کرتے ہو، دکان کرتے ہو، یہ مولوی حافظ بھی دکان کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، یہ بھی دکان چوک چوراہے پر قائم کر سکتے ہیں۔ اگر سارے مولوی حافظ دکان بنانا شروع کر دیں، تجارت پر اتر جائیں، تو تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ تمہاری نسل کا کیا ہوگا؟ تمہاری نسل ملحد ہو جائے گی، تمہاری نسل مرتد ہو جائے گی، تم مسلمان رہو گے کہاں سے؟ لوگ کہتے ہیں ہم مولویوں کو کیوں دیں، مولویوں کو کیوں کھلائیں؟ ارے میرے بھائیوں، یہ آپ کے درمیان رحمت ہے۔ آپ کی نسلوں کی حفاظت کے لیے 5,000 6,000 میں یہ بیچارے کام کر رہے ہیں، یہ بیچارے کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا یہ دکان کر سکتے ہیں، یہ بھی تجارت کر سکتے ہیں، یہ بھی دوسری ملازمت کر سکتے ہیں۔ اگر یہ پوری ٹیم دوسرے کام میں لگ جائے تو مساجد میں ائمہ کہاں سے ملیں گے؟ مؤذن کہاں سے آئیں گے؟ مدرسے میں پڑھانے والے لوگ کہاں سے ہوں گے؟ مکتب میں قرآن پڑھانے والا کہاں سے لاؤ گے؟ میرے بھائیوں، اسی لیے علماء حفاظ اگر آپ کے درمیان ہے، مدارس ہیں، اس کی حفاظت کرنا، تحفظ کرنا، اس تک خوراک پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ایک مدرسہ ہم نہیں چلا سکتے، 25 سے 30 بچوں کو ہاسٹل میں کھلا نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، لاک ڈاؤن ہوا، حکومت پر بیٹھے ہوئے لوگ خوش ہو گئے کہ مدارس اب ختم ہو جائیں گے، ہمارے مسلمان بھی سور میں سور ملانے لگے، اچھا ہوا یہ ختم ہو جائے۔ ختم نہیں ہوگا جب تک آپ کے درمیان صالح نیک علماء موجود ہیں، تب تک وہ خدمت انجام دیتے رہیں گے۔ چاہے آپ اپنا پیسہ روک لو، چاہے اپنا مال روک لو، وہ فی سبیل اللہ پڑھائیں گے، اور جو کھانا اپنے گھر میں وہ کھاتے ہیں، انشاءاللہ 5 ہی بچے کو ضرور پڑھا کر اس دین کو زندہ کرنے کا کام کریں گے۔ اس لئے میرے بھائیوں، مدارس کو رحمت سمجھیے، مدارس کی آبیاری کرنا، مدارس کی سچائی کرنا، مدارس تک خوراک پہنچانا، یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ابھی رمضان آنے والا ہے اور اب پھر لاک ڈاؤن لگنے والا ہے، ظاہر بات ہے سب سے زیادہ اگر نقصان کسی کو ہوگا وہ اہل مدارس کو نقصان ہوگا۔ ہمارے مدرسے کے لوگ چندہ نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی فصلوں کو تیار کر کے، اگر 50 کنٹل آپ کی کھیت میں اناج ہوا ہے، 100 کنٹل ہوا ہے، 5 کنٹل اناج کو الگ کریے، مدرسے والے کو بلائیے یا اپنے سے مدرسے تک پہنچائیے، تاکہ عید کے بعد، رمضان کے بعد مدرسہ کھلے تو وہاں پر بچے پڑھنے والے جمع ہو جائیں۔ جب آپ پیسہ ہی نہیں جمع کریں گے، مال ہی نہیں دیں گے، وہ بیچارے کھلائیں گے کہاں سے؟ مجھے آپ بتائیے۔ ابھی 2-3 مہینہ پہلے کی بات ہے، بھتوریا مدرسہ کا ہاسٹل کھلا، 10 بچے آگئے، وہ مولوی صاحب 10 دن کھلائے۔ اب بچوں والوں سے کہا کہ بھئی یہ بچے پڑھ رہے ہیں، خوراک کا پیسہ دیجئے، مولوی صاحب کھلائیے، آپ کسی طرح سے چلائیے۔ مولوی صاحب ہمارے پاس آئے، مفتی صاحب کیسے چلائیں؟ چندہ ہوا ہی نہیں، کسی نے چندہ دیا نہیں، تجوری میں پیسہ ہے نہیں، ان بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ باپ کہتے ہیں آپ کسی طرح کھلائیے، لوگوں کے پاس جاتے تو چندہ دینے کو تیار نہیں، کھلائیں کہاں سے کھلائیں؟ ہم نے کہا بند کر دیجئے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کا یہی طریقہ رہا، اگر آپ اسی طرح چلتے رہے تو پھر حسرت سے ہاتھ ملنا پڑے گا اور ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنے مدارس کو بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے اور برقرار رکھنے کے لیے جو آپ کے پاس عشرہ کا مال ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، فطرے کا مال ہو، ان تمام اموال کو جمع کر کے مدرسے تک آپ پہنچائیں۔ مدرسے والوں کا احسان ہے، وہ آپ کے گھر پر، آپ کے دروازے پر آتے ہیں، جب وہ آنا چھوڑ دیے
اب بتائیے اس مال کو ہم خود بکار رہے ہیں، کل قیامت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ تو نبی نے فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، لوگ زکات کو توان سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے، زکات ادا نہیں کریں گے۔ آج ہر گاؤں میں 50 لوگ ایسے مل جائیں گے جن پر زکات فرض ہے۔ 40 روپے میں 1 روپے، 100 روپے میں 2.5 روپے۔ جس مال پر 1 سال مکمل گزر گیا، خرچہ کر کے مال اتنا بچا، وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے۔ نصاب 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت تک وہ مال پہنچ جاتا ہے، اس پر زکات فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ہی زکات بھی فرض ہے۔ اب اگر اس کے پاس 1 لاکھ روپے بچا ہے، 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے نکالنا ہر حال میں ضروری ہے، اس لیے کہ 2,500 وہ کیا ہے؟ میل کچیل ہے، گندگی ہے۔ اگر آپ نے 2,500 نہیں نکالا تو یاد رکھیے وہ 2,500 1 لاکھ کو لے کر ڈوبے گا۔ کیس مقدمہ ہوگا، گھر میں بیماری ہوگی، چوری ہوگی، ڈکیتی ہوگی، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، کسی نہ کسی شکل سے وہ 1 لاکھ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ 2,500 نکالیں گے تو 1 لاکھ میں سے 2,500 نکالنے کے بعد جو مال آپ کا بچے گا انشاءاللہ وہ مال آپ کا محفوظ رہے گا۔ ہم بلیا میں پڑھاتے تھے، سراج الدین نام کا ایک شخص آیا، کافی وہ مالدار آدمی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میرا کاروبار گجرات میں ہے اور میرے پاس کپڑے کی فیکٹری ہے اور بہت بڑا گودام ہے۔ جہاں پر میرا گودام ہے وہاں پر 2 3 4 گودام بازو میں اور بھی ہیں۔ تو میرے بازو میں جو گودام وہ غیر مسلموں کو گودام، بیچ میں میرا گودام تھا۔ اچانک ایک مرتبہ آگ لگ گئی، بازو والے سارے گودام جل گئے، ہمارے گودام میں کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ رمضان کے شروع دن سے لے کر عید کی رات تک میں مسجد میں رہتا ہوں اور شروع رمضان سے عید کی رات تک میرے پاس جتنے زکات کے پیسے ہوتے ہیں وہ تمام پیسوں کو میں نکال دیتا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس مال کو بچا لیا۔ میرے بھائیوں، آپ دے کر کے دیکھو، نکال کر کے دیکھو، اللہ کا وعدہ ہے تم زکات نکالیں گے ہم تمہارے مال کو بڑھائیں گے، اگر تم نہیں نکالو گے تمہارے مال کو ہم برباد کر دیں گے۔ اس لئے میرے بھائیوں، سود سے بظاہر آپ کو لگے گا کہ آپ کا مال بڑھ رہا ہے، لیکن سود سے مال بڑھتا نہیں، مال ختم ہوتا ہے۔ سود خوری کی عجیب بلا ہے ہمارے علاقے میں۔ مسلمان ہو کر سود کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں سود کھاتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے سود کھاتے ہیں، سیروزہ جاتے ہیں سود کھاتے ہیں، چلا جاتے ہیں سود کھاتے ہیں۔ عجیب بات ہے بھائی، اللہ میاں کا کام اتنا سستا ہے، سارا کام کرتے رہو اور سود بھی کھاتے رہو، چلے گا نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سود کھانے والا ایسا ہے جیسا کہ اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ بتائیے کوئی شرابی، جواری، بدباطن بھی کوئی نوجوان ایسا نہیں ہوگا، کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا سود خور ایسا ہے جو جیسا کہ وہ اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے۔ کتنے لوگ سود کھاتے ہیں؟ سود بھرنا زمین لیں گے، لیجئے خوب مزے سے لیجئے، نماز بھی پڑھیے، خوب پڑھیے، تسبیح بھی پڑھیے، اللہ میاں خوب قبول کریں گے۔ یہی وجہ 40 سال سے نماز پڑھتے ہیں، 30 سال سے نماز پڑھتے ہیں، نماز کا رنگ نہیں چڑھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام سے بچتا ہی نہیں۔ جب حرام سے نہیں بچے گا تو نماز کا رنگ چڑھے گا کہاں سے؟ نمازی کے چہرے پر نورانیت کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن میں بھی ہے کہ نمازی کا چہرہ کل قیامت کے دن جو اعضائے وضو ہیں وہ چمکیں گے۔ اعضائے وضو میں چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے۔ جب ہم سود بھی کھائیں، حرام مال بھی کھائیں، رشوت بھی کھائیں، دھوکہ بھی دیں، لوٹے بھی، تو پھر وہ چہرے پر نورانیت کہاں سے؟ ہمارے علاقے میں عام طور
लोगों के चेहरों की तरफ आप देखिए, जैसा लगता है कि पता नहीं कैसों साल तक इसका मुंह लटका हुआ है। क्यों? इसलिए हराम ग़िज़ा से जो जिस्म बढ़ता है, हराम माल से जिस जिस्म की परवरिश होती है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस जिस्म का जहन्नम में जलना यकीनी है। मेरे भाइयों, नमाज, अगर नमाज आप हकीकी तौर पर पढ़ें तो कुरान का वादा है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज इंसान को हर बुराई से, मुनकर काम से बचाती है। अगर आप नमाज को नमाज समझ के नहीं पढ़ते, आप ये समझते हैं कि नमाज पढ़ेंगे तो लोग दीनदार समझेंगे, कहेंगे सूद भी खाएंगे, सुदबरना जमीन मिलेंगे, और दुना भी खाएंगे, डेरा भी खाएंगे, और लोगों के जिस्म के खून को निचोड़ करके पिएंगे। याद रखिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज तशरीफ ले गए, आपने देखा जो सजाएं हो रही थी लोगों को, उनमें से एक आदमी को देखा कि खून के नहर में वो तैर रहा है, और किनारे पर एक शख्स खड़ा है भारी भरकम पत्थर लेकर। जैसे ही वो करीब आना चाहता है, और वो पत्थर मारता है, चेहरा मुकम्मल, सर मुकम्मल चकनाचूर हो जाता है, फिर अचानक वो सर मुकम्मल हो जाता है। ये मामला मुसलसल होता रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज़रत जिब्रील से, ये क्या हो रहा है, कौन है? हज़रत जिब्रील फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, ये वो है जो दुनिया में सूद खाते थे। अल्लाह ने इस पर यह सजा मुसल्लत कर दी है, जब तक कयामत ना आए, हिसाब और किताब ना हो, तब तक इस पर यह सजा होती रहेगी, यह अजाब होता रहेगा। सूद खाने वालों को सुनो, मुझे लोग कहते हैं फजाइल पर यह बयान नहीं करते, सिर्फ मामलात पर बोलते हैं। जन्नत जाने का रास्ता वाहिद मामलात है। फजाइल से सिर्फ शौक और जज्बा पैदा हो सकता है, लेकिन जन्नत जाने के लिए मामलात का दुरुस्त होना शर्त है, मसाइल पर अमल करना शर्त है। याद रखो, अगर मामलात आपका दुरुस्त नहीं तो फिर गाड़ी फंस जाएगी, गाड़ी फंस जाएगी। जब तक हक वालों को हक नहीं देंगे, तब तक जन्नत का मसला हल नहीं हो सकता। बहन का हिस्सा दबा करके खा रहे, बहन का हिस्सा दबा करके खा रहे। जो लोग अपने बहनों के हिस्से को दबा कर खा रहे हैं, वो नाजायज फसल को अपने घरों में ला रहे हैं। बाप मर गया, अरे भाई, बाप ही के नुत्फे से बेटा और बेटी पैदा हुआ, और बाप के मरने के बाद सारे जायदाद का मालिक बेटा कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? लेकिन हमारे इलाके में अजीब बीमारी है, चाहे वो बददीन हो, दीनदार हो, चाहे दीन के ठेकेदार हो, सारे लोग मरने से पहले अपने तमाम जायदाद जमीन को बेटों के नाम रजिस्टर करके चला जाता है। क्यों भाई? इसलिए हम रजिस्ट्री करते हैं ताकि हमारे घर पर एक चिराग चलता रहे, चिराग चलता रहे। वरना अगर रजिस्ट्री नहीं करेंगे तो तमाम बेटियां अपना हिस्सा लेकर चली जाएंगी, बेटा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, ठीक आप कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। 40 साल तक इबादत करते रहे, 40 साल तक नमाज पढ़ते रहे, आप हज में भी चले गए, लेकिन आप जिनके हिस्से को मार कर जा रहे हो, कल कयामत के दिन गिरबान पकड़ कर वो अपना हिस्सा जरूर छोड़ेगी नहीं। हर हाल में उसे हिस्सा चाहिए। जाहिर बात है, वहां तो जमीन नहीं है, वहां जायदाद नहीं, क्या होगा? अगर उसके पास नेकियां हैं, अल्लाह ताला तमाम नेकियों को उस तक ट्रांसफर कराएगा और उसकी तमाम बुराइयों को उस तक पहुंचा देगा। ये जनाब 40 साल तक इबादत करते रहे, खरमा खरमा जहन्नम जाएंगे और वो जन्नत चली जाएंगे। इसलिए बेटियों के हक मारने वालों, बहनों के हक दबाने वालों, कान खोल के सुन लो, जन्नत इतना आसान नहीं जितना समझ करके हम लोग ने रखा है कि जन्नत मुसलमानों के लिए बनाई गई। बिल्कुल सही बात है, सच्ची बात है कि जन्नत मुसलमानों के लिए बनाई गई, लेकिन जन्नत तक जाने के लिए जो मराहिल है
اگر ان مرحلوں کو آسانی مشقت کے ساتھ آپ نے برداشت کر لیا ہے تو انشاءاللہ جنت جانا آسان ہو جائے گا۔ اگر دنیا میں آپ نے کسی کو ستایا، کسی کا حق دبایا، کسی کے حصے کو دبایا اور کسی پر ظلم کیا، ان تمام لوگوں کو حصہ دینا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس نیکیاں بچیں گی تو آپ جنت جا سکیں گے، اگر نہیں بچیں گی تو آپ کو جہنم جانا پڑے گا۔ اس لئے میرے بھائیو، زکوٰۃ کو ہر حال میں ادا کرنا ہے اور عشرہ کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ نہیں اٹھتا کیوں؟ اس لئے کہ مکہ جو ہے نا بہت اس سے محبت وابستہ ہے، اتنی محبت اس سے ہے کہ نکالنے کو تیار نہیں۔ اور اگر پوچھے ایک آدمی سے پوچھئے بھئی مدرسہ والا آیا اور اس نے کہا بھئی مکہ دے دیجئے، عشرہ دے دیجئے، مولوی صاحب ابھی تیار نہیں ہوا، آپ جائیے، آپ کے لیے ہم رکھیں گے، 5 دن بعد آئیے۔ پھر مولوی صاحب 5 دن بعد آئے، مولوی صاحب آپ کو بہت تاخیر کر دیا آپ نے، کیوں؟ ارے جتنے تھے ہم نے سب کو نکال دیا۔ جس وقت یہاں بطریہ مدرسہ میں تھے 2007 میں ایک آدمی کے پاس میں گیا، میں نے کہا بھئی آپ لکھا دیجئے اسی گاؤں میں، بجلیہ گاؤں میں، سمجھ رہے؟ لکھا دیجئے۔ کہا نہیں، ایک ہفتہ بعد جب آیا وہ کہنے لگا کہ سارا ہم نے نکال دیا۔ ہم نے کہا آپ جتنے مدرسوں کو عشرہ دیے ہیں رسید دکھائیے۔ وہ رسید سب بچوں نے پھاڑ دیا، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ۔ ارے کتنا جھوٹ آپ بولو گے؟ پتہ تو چل ہی جاتا ہے۔ اس لئے میرے بھائیوں، جو نکلتا ہے آپ نکال دو، بھلائی اسی میں ہے، ورنہ دیکھو آفت کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ مئی کے بعد آفت شروع ہو جاتی ہے، تابڑتوڑ بارش اور سیلاب۔ اگر اس سے بچنا ہے تو اللہ کو راضی کرو، اپنے مال سے زکوٰۃ کو نکال دو، عشرے کو نکال دو، انشاءاللہ بلا ٹل جائے گی، مصیبت ٹل جائے گی، مال آپ کا بچ جائے گا، تجوری میں پیسے آپ کے بچ جائیں گے۔ انشاءاللہ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے نا ذرا، ڈر لگتا ہے کہیں قبول نہ ہو جائے، ہے نا؟ ڈر لگ رہا ہے، اور ہاتھ اٹھایا کہیں قبول ہو گیا تو یہ عشرہ نکالنا پڑتا، یہ آفت آ جائے گا۔ یہ امام صاحب مفتی صاحب بول رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اگر یہ قبول ہو گیا تو اس بار ہم لوگوں کو نکالنا پڑے گا۔ اسے دھیرے دھیرے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دھیرے دھیرے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ پتہ چلے کہ ہاتھ بھی اٹھائے اور پتہ چلے کہ نہیں بھی اٹھائے۔ اس لئے میرے بھائیوں، نیت کو صاف کریں، جو مال آپ کے پاس ہے اس مال میں اگر زکوٰۃ واجب ہے تو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اور عشرہ ہے، عشرہ تو سب چیز میں ہے، حتیٰ کہ جو سبزیاں آپ کھیت میں اگا رہے ہیں ان سبزیوں میں بھی عشرہ ہے۔ لہسن، پیاز، آلو، ادرک، ٹماٹر، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، مولی، گاجر، سب میں عشرہ ہے۔ زمین سے جتنی بھی چیزیں اگائی جاتی ہیں سب میں عشرہ ہے، البتہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر آپ نے صرف بیج کو بو دیا اور گھر آ گئے اور آسمان کے پانی سے سینچائی ہوتی رہی اور گئے فصل کو کاٹ کر لے آئے تو 10 کلو میں 1 کلو ہے، 10 کلو میں 1 کلو۔ اگر آپ نے اس میں سینچائی کی اور اپنا پیسہ لگایا، اپنا پانی ڈالا اور کھیت کی صفائی کی تو اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا، شریعت کی حکم ہے، مسئلہ ہے کہ 20 حصے میں 1 حصہ، 20 کلو میں 1 کلو، یہ 40 کلو میں 1 کلو کا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ عام طور پر مشہور کر رکھے ہیں کہ 40 کلو میں 1 کلو دھان دو، 40 کلو میں 1 کلو اناج دو۔ یہ نہیں، وہ روپے میں چلے گا، اناج میں نہیں، اناج میں پیس میں ہی۔ تو یہ مسئلہ کو آپ سب سمجھ جائیے۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان میں مکہ بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ آپ کے پاس جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں، سونے چاندی زیورات ہیں، ان تمام کو آپ نکالیں، مستحق تک پہنچا دیں تاکہ عذاب، سزا، بلائیں، مصیبتیں وہ ہم سے ٹل جائیں۔ اذا کان المغرم، اذا کان زکوٰۃ مغرما وَأَتَى رَجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ۔ آدمی اپنی بیوی کا غلام ہو جائے گا، آدمی اپنی بیوی کا غلام ہو جائے گا، اپنی بیوی کی فرمانبرداری کرے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے،
کہیں کچھ دینا ہے، اچھا ٹھیک ہے دیں گے، ذرا ہم گھر والی سے پوچھ لیتے ہیں، ذرا ہم گھر والی سے معلوم کر لیتے ہیں، ذرا گھر والی سے اجازت لے کے آتے ہیں۔ ہر معاملے میں اس سے پوچھنا، دین کے کام میں اس سے پوچھنا، دین کے راستے میں کچھ خرچ کرنا ہے، کسی غریب کو دینا ہے، کسی مسکین کو دینا ہے، کہیں پر کچھ دینا ہے، ہر معاملے میں اس سے پوچھنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا، وہ جو کہے گی مرد وہی کرے گا، جبکہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، یعنی مرد کو زیادہ اختیار ہے بیوی کے مقابلے میں۔ بیوی کو اتنا اختیار نہیں دیا گیا جتنا اختیار شوہر کا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنا اختیار کو نافذ کرے اور بیوی کے اختیار کو اپنے اوپر نافذ نہ کرے۔ میرے بھائیوں، یہ قیامت کی علامت ہے کہ انسان اپنی بیوی کی ہر بات میں ہاں ہاں کہے اور اس کی فرما برداری کرے۔ اطاع الرجل زوجته وعق امه، اپنی ماں کے ساتھ نافرمانی کرے گا، وہ جفا اباہ، اور اپنے باپ کو دھکے مار کے نکالے گا، وہ برا صدیقہ، اور اپنے دوست کا استقبال کرے گا۔ اگر مہمان آ جائے تو ابا کو کہتے ہیں ابا آپ تھوڑا اندر چلے جائیے، کیوں؟ بہت معزز لوگ آ رہے ہیں، آپ سامنے رہیے گا، اچھا سا نہیں لگے گا، آپ باہر چلے جائیے۔ اور اس کے لیے شاندار قالین اور تکیہ اور شاندار ناشتہ وغیرہ کرائیں گے۔ ابا بیچارے باہر میں بالکل دیکھ رہے ہیں حسرت کی نگاہوں سے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے دوستوں کا استقبال کرے گا، اپنے باپ کو دھکے مار کے نکالے گا، ماں سے بے وفائی کرے گا اور اس کی نافرمانی کرے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے جس کے ذریعے سے، جس کی کوششوں سے اس دنیا میں تم آئے ہو، اس نے اپنے جوانی کو داؤ پر لگا کر آپ کی پرورش کی اور آپ جوان ہو گئے، شادی بیاہ ہو گئی آپ کی، اب آپ اس قابل بن گئے کہ آپ صاحب اولاد ہو گئے، اب آپ خوشحال ہو گئے، اب آپ اپنے ماں باپ کو دھکے مار کر کے نکال رہے ہو۔ اس پر کافی روایتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، اور 8 سے 9 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ اس لئے میرے نوجوان بھائیوں کان کھول کر سنو، جنت اگر حاصل کرنا ہے تو جنت صرف مسجد کے اندر نہیں ہے، جنت آپ کے گھر میں ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ لوگ چلے جاتے ہیں بزرگوں کی جوتیوں کو سیدھی کرنے کے لیے، لوگ چلے جاتے ہیں ولیوں کے پیر کو دبانے کے لیے کہ آپ ہمارے لئے دعا کیجئے خوشحالی آ جائے، آج ہمارے لئے دعا کر دیجئے کہ ہمارے گھر سے مصیبت ٹل جائے، ہمارے بچے فرما بردار ہو جائیں۔ ارے سب سے بڑا ولی تیرے گھر میں ہے، سب سے بڑا مستجاب الدعوات تیرے گھر میں تیرے ماں باپ ہیں، اس سے تو دعا کیوں نہیں لیتا؟ اس کا تو پیر کیوں نہیں دباتا؟ اس کی جوتیاں تو کیوں نہیں سیدھی کرتا؟ جبکہ تیرے باپ یا تیری ماں اگر ہاتھ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ اٹھانے کو رد نہیں کرتا، فوراً اس کی بات کو سنتا ہے۔ ہر اولاد کو چاہیے، ہر بیٹا کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے دعا لے۔ بڑا سے بڑا ولی، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے خلاف پکڑ کے آپ دعا کرو گے، اگر ماں باپ ناراض ہیں وہ دعا رد ہو جائے گی۔ اگر ماں باپ کو راضی کر لو تیرا رب بھی راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تیرا رب بھی ناراض ہے۔ لوگ چلے جاتے ہیں، مفتی صاحب دعا کر دیجئے، امام صاحب دعا کر دیجئے، فلاں بزرگ کے پاس چلے گئے، حضرت دعا کر دی، کیوں؟ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، گھر میں بدحالی ہے، پریشان ہے، ماں باپ زندہ ہے، جاؤ اپنے ماں باپ سے دعا لو، ماں باپ کی جوتیاں صحیح کرو، ماں باپ کے کپڑے دھو۔ آپ کہتے ہیں ہماری بیوی نہیں کرتی، ارے بیوی پر فرمانبرداری فرض ہے، بیٹا تو ہے، بیوی تو کسی اور کے یہاں سے آئی ہے، کسی اور کی بچی ہے، خدمت تیرے اوپر ہے، تیرے بیوی پر نہیں۔ اگر بیوی تیرے والدین کی خدمت نہیں کرتی ہے تو کل قیامت کے دن اس کی گرفتاری نہیں ہوگی، اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی، سزا تیری ہوگی، تو اس کے صلب سے پیدا ہوا، تو اس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، سزا تیری ہوگی، اولاد تو ہے، تیری بیوی تیرے باپ کی اولاد نہیں ہے۔
बात समझ में आ रही है? हमारे नौजवान कहते हैं हमारी बीवी खिदमत करती है तो हम क्या कर? तू कर, तू पेशाब पाखाना साफ कर, जिस तरह से बचपन में तेरा उन्होंने साफ किया। तू कपड़े धो, तू उसके नखरे को बर्दाश्त कर। उसे सुबह शाम रोटी चाहिए, गरम गरम रोटी चाहिए, ताजी सब्जी चाहिए। तो आप कहते हो अब्बा खा लीजिए। आपने कभी सोचा कि बचपन में मेरे वालिदैन ने मुझे किस लाड प्यार से पाला? हर वक्त ताजा खाना, जो कुछ आपने मांगा आपके वालिदैन ने अपने उसर के मुताबिक आप तक पहुंचाया, आपको दिया। जब वो इस काबिल हो गया, आपके सहारे की अब उसे जरूरत है, इस वक्त आप कह रहे हैं जो पका है आप खा लीजिए, जो कुछ रखा आप खा लीजिए, हम अब कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, अगर बचपन में भी आपके साथ ऐसा ही मामला होता कि आप 30 माह खान नौजवान बन जाते क्या? आप ये खूबसूरत नौजवान जो आज आप खड़े हैं और आप बोल रहे हैं कि आप बन जाते, नहीं बनते, आप नहीं बनते। आपको इस पौधान तक पहुंचाने वाले आपके वालिदैन हैं। आप बाजार जाते हैं, अपने बीवी के लिए सामान, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान, कभी आपको ये तौफीक मिली ये डब्बा मैं अपने वालिद के लिए ले रहा हूँ, ये डब्बा मैं अपनी माँ के लिए ले रहा हूँ। जैसे आप गाड़ी से उतरे फौरन आप जाएं अपने माँ से कहें अम्मी ये आपके लिए, अब्बा ये आपके लिए। नहीं करते। अगर 1-2 दिन सेब ला के खिला दिए तो बड़ा एहसान हो गया, बड़ा एहसान हो गया। अरे हम इसको सेब भी खिलाते हैं, अनार भी खिलाते हैं, फिर भी हमारी तारीफ नहीं करते, हमारी बुराई करते हैं। और एक बात बताओ, अगर 5 बेटे किसी को हैं, 4 बेटे हैं, अगर आप जन्नत का मुस्तहिक बनना चाहते हो और जन्नत जाना चाहते हो तो मेरे भाइयों ये बात आप अपने दामन में बांध लो। आप अपने दिमाग और जहन में इस बात को बिठा लो कि मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ, खिदमत सिर्फ मुझे करनी है, मेरे भाई करते हैं या नहीं करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो इंशाअल्लाह वालिदैन की खिदमत करना आसान हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, फला भाई वो नहीं करते मैं क्यों करूं, वो नहीं खिलाते मैं क्यों खिलाऊं, वो इलाज नहीं करते मैं क्यों करूं। नहीं, तुम ये समझो कि मैं बाप का इकलौता बेटा हूं, मेरे ऊपर खिदमत लाजिम है, तो इंशाअल्लाह खिदमत करना आसान हो जाएगा और उसकी दुआओं की बरकत से माल तेरे पास आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज आप हम सब इरादा करें कि इंशाअल्लाह अपने वालिदैन की हम सब फरमाबरदारी करेंगे। करेंगे भाई? कौन कौन? सब लोग करेंगे? पूरा मजमा हाथ उठाइए भाई। मजमा वालिदैन को तो नहीं सताएंगे, परेशान तो नहीं करेंगे, उसको वक्त पर खाना खिलाएंगे, इंशाअल्लाह, लिबास देंगे और उसको सर्दी के मौसम में गर्म खाना, गर्मी के मौसम में ठंडा खाना, सर्दी के मौसम में गर्म लिबास, गर्मी के मौसम में ठंडा लिबास। आपकी जिम्मेदारी है उसको आप फराहम करें और उसके सुख को बरकरार रखें, दुख ना दें। अगर आप दुख देंगे तो आपकी औलाद आपको दुख देगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।